نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 149، 150 اور 151 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ غزوہ احد کا واقعہ یہاں پہ چل رہا ہے، گزشتہ سبق بھی اسی سے متعلق تھا اور اہل ایمان کو بتایا کہ آپ سے پہلے بھی کئی لوگ جو اپنے وقت کے نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ڈٹ کر ان کے ساتھ میدان میں کھڑے رہے اور جتنی بھی تکالیف آئیں وہ سہتے رہے. کوئی ضعف اور وہن اور دبنا یہ ان کے اندر نہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے تھے اور اللہ نے دنیا میں بھی انہیں عزتیں دیں اور آخرت میں بھی عزتیں دیں. دنیا میں ایک بات آپ غور فرمائیں نا جی، اقتدار کا مل جانا الگ چیز ہے، عزت کا مل جانا الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ملک کو الگ ذکر کیا، عزت کو الگ کیا. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ملک الگ ہے، عزت الگ ہے. ایک آدمی کے پاس حکومت ہوگی، عزت ٹکے کی نہیں ہوگی. ایک آدمی کے پاس حکومت نہیں ہوگی، عزت ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ ضروری نہیں کہ ملک کے ساتھ عزت بھی ملے. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جناب دنیا میں کیا کامیابی دے جی، حکومت تو ان کے پاس آئی نہیں، ساری زندگی مار کھاتے رہے. تو آج صدیاں گزر گئی ہیں، بلال کا نام آج بھی احترام سے لیا جاتا ہے. یہ عزت ہے نا، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے. اور ابو جہل اس کا نام کوئی نہیں لینے والا، بلکہ جب بھی کوئی لے جاتا ہے دو چار سلواتیں سناتا ہے اس کو. تو یہ کہ دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی. فرعون کب گزر گیا اور اس کی گھر والی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج بھی جو بندہ نام لیتا ہے کتنے احترام سے، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن میں اس کا ذکر ہے، قیامت تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا. وہ رجل مومن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں آیا، پوری سورہ مومن اللہ نے نازل فرمائی، قیامت تک ذکر ہوتا رہے گا. اسی طرح سورت یاسین میں اس مومن آدمی کا ذکر ہے جو آیا تھا اور انبیاء کی تائید کی اور اس کے ساتھ دیا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا. ہمیں تو یہ لگتا ہے نا دنیا میں کیا ملا اس کو، لیکن اللہ نے قرآن مجید کے دل والی سورت یاسین میں اس کا ذکر فرمایا.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں دیتا ہے اور آخرت کی عزتیں تو لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اب مجھے وہ خلیفہ کا نام یاد نہیں پڑ رہا کون سا تھا، بہرحال پہلے لوگ اتنے زیادہ تو دور نہیں ہوتے تھے، حویلی ہوتی تھی اس کے اندر خلیفہ بیٹھا ہوتا، باہر دربان کھڑے ہوتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سبق کی چھٹی کی، جیسے مدرسے میں ہمارے ہاں چھٹی ہوتی ہے تو گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ 100-150 طالب علم ساتھ ہی نا ساجی کو گھر تک چھوڑا ہے، آگے آگے امام مالک جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے وہ سارے شاگرد جا رہے ہیں۔ تو جہاں پہ خلیفہ بیٹھتا تھا نا اس کے پاس سے دیوار سے کے ساتھ سے گزر رہے تھے، حضرت کو چھینک آئی، حضرت نے کہا الحمدللہ، تو 150 طالب علموں کا یرحمک اللہ۔ جب وہ 150 بندے نے کہا تو آواز تو بڑی اونچی جاتی ہے، تو خلیفہ بدک کیا کہ باہر کوئی جلوس آ گیا ہمارے خلاف یا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں جلوس کوئی نہیں آیا، احتجاج نہیں ہو رہا، ٹینشن نہ لیں، وہ امام مالک کو چھینک آئی ہے تو ان کے شاگرد یرحمک اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ یوں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا ہم لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہیں اور یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ بات تو یہ ہے نا، اصل تو عزت اور مقام یہ ہے کہ بندے کے پاس لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت موجود ہو۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اللہ نے عزتیں دی ہیں اور آخرت کی عزتوں کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آج کا سبق ہے اسی متعلق ہی، لیکن کچھ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اصلاح فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور پہلے بارہا عرض ہو چکا، جب یا ایھا الذین آمنوا آئے تو خاص خطاب ہے اپنے بندوں سے۔ پوری دنیا میں ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں، ملحدین ہیں، جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ملحد جاوید نام تھا اس کا، اور اس نے مفتی شمائل ندوی صاحب سے اس بات پہ مناظرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن الحمدللہ مفتی صاحب نے بڑے دلائل دی، علماء ہر میدان کے اندر موجود ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ سارے دنیا کے اندر گروپ ہیں، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں باقی کسی سے میری بات ہی نہیں ہے، میری بات ہے ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، تسی توجہ کرو ذرا، تھوڑے نال گل ہو رہی، آپ سے بات ہے۔ چھ مفسرین فرماتے ہیں قرآن میں جہاں بھی آئے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو فوراً چوکنا ہو جانا چاہیے کہ میرا رب کوئی مجھ سے بات کرنے لگا ہے اور پہلے یہ نیت ہو کہ رب جو کہے گا میں اس پہ عمل کروں گا، میرا رب جو کہہ رہا ہے۔ اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی نا تو یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پیچھے لے جائیں گے۔ پیچھے سے مراد وہ کفر کی جانب، کیونکہ یہ جو ایمان لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ پہلے تو مسلمان نہیں تھے نا، مشرکین عرب تھے یا کوئی یہودی تھا یا کسی مسلک پہ تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ ایمان لے آئے۔ فرمایا ایمان والو اب ذرا دھیان کرنا، اب اگر تم نے ان کی بات ماننا شروع کی نا تو وہ تمہیں پھر پیچھے کفر کی جانب لے جائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ اور اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے اور پیچھے کفر کی جانب پھر پلٹ گئے تو یاد رکھنا فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، لوٹ کے جاؤ گے نا تو خسارے کے ساتھ لوٹ کے جاؤ، ککھ نہیں بچے گا تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ ایک تو وہ کافر ہے جو شروع سے کافر ہے، اور ایک وہ جو ایمان کی دولت لے کر پھر کفر کی جانب چلا گیا، سب کچھ برباد کر کے چلا گیا، ستیہ ناس کر دیا اس نے، ککھ نہیں بچے گا تمہارا۔ اگر اپنا آپ بچانا چاہتے ہو تو کافروں کی جال میں کبھی نہ پھنسنا، ایمان والوں کی باتوں میں رہنا، یہی تمہارے دوست ہیں، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ۔ بچہ گیا دکان پہ تیل لینے کے لیے، اس نے پیسے دیے، اس نے تیل ڈال کے دیا پیالے میں، اس نے کہا جی تو بہت تھوڑا ہے، اس نے کہا برتن ہی اتنا ہے تو اس میں اور کہاں سے آئے گا۔ تو برتن ایسا تھا کہ اس کے نیچے بھی وہ پیندا سا بنا ہوا تھا، ٹوا سا، بچہ تھا، اس نے پلٹ کر کہا تھوڑا ادھر پا دو، اس نے کہا سادے ہو تک یہی چل ایل ہے، اس نے ادھر ڈال دیا۔
گھر آ کے والدہ کو دیا، اس نے کہا اتنا تھوڑا کہ نہیں، آدھا ادھر بھی ہے، تو جو ادھر تھا وہ بھی گیا۔ فتنقلبوا خاسرین اس کو کہتے ہیں، خسارہ، نہ ادھر رہا نہ ادھر رہا، تمہارے پلے کخ نہیں رہے گا اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی اور کافروں کی بات مانی، تو نہ ادھر تیل رہے گا نہ ادھر رہے گا، کچھ بھی تمہارے پلے نہ رہے گا، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ یہ مسیلمہ کذاب جو تھا بدبخت، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ابھی میں نے کہا مسیلمہ کذاب، یہ کذاب کا مطلب جھوٹا، یہ اس کا نام تو نہیں تھا کذاب، یہ اس کا نام تو نہیں تھا، لیکن نام تو اس کا مسیلمہ تھا، لیکن چونکہ جھوٹا تھا تو ایسا مشہور ہوا کہ مسیلمہ اگر صرف کہو تو کسی کا دھیان اس طرف نہیں جاتا، جب کہو مسیلمہ کذاب سب سمجھ، اچھا اس بے ایمان کا نام۔ یہ جو ابو جہل ہے، یہ اس کا نام تو نہیں تھا، نام تو اس کا ابو الحکم تھا، ابو جہل جہالت والا، ایسی جہالت کی ہے کہ یہ اس کا نام پڑ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے کیا سمجھا ہے کہ مجھے ناراض کرو گے تو دنیا بناؤ گے، فرمایا نہ ادھر رہو گے نہ ادھر رہو گے، نہ دنیا کے اندر تمہیں کچھ ملے گا نہ آخرت میں کچھ ملے گا، فتنقلبوا خاسرین، ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جاؤ گے۔ ہاں ایک ہی صورت ہے کہ مجھے راضی کر لو تو میں دنیا میں بھی عزتیں دوں گا اور آخرت میں بھی عزتیں دوں گا۔ اور آگے کیا فرمایا، بل اللہ مولاکم، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے۔ اور مولا کا معنی ایک دوست بھی ہوتا ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے، تمہارے کام بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگاؤ، وَهُوَ خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ کسی کو ناز ہوگا کہ امریکہ اس کے ساتھ ہے، کسی کو ناز ہوگا روس اس کے ساتھ ہے، کسی کو ناز ہوگا فرانس اس کے ساتھ ہے، تم اس بات پہ ناز کرو کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بل اللہ مولاکم، اللہ جو تمہارا کارساز ہے، کسی اور کی طرف دیکھنے کی تمہیں ضرورت ہی کیا ہے۔ سبحان اللہ، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اس سے بڑھ کر اور کون مددگار ہے، اور کون مدد کرنے والا ہے۔ یا اللہ، کافروں کے پاس بڑی طاقت، بڑا اسلحہ، فلاں یہ وہ، ہم تو غریب آدمی ہیں تو ہم تیرے پر چلو بھروسہ تو کر لیں گے، لیکن ہوگا کیسے، ہوگا کیسے؟ اگلی آیت میں اللہ نے جواب دیا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ او سادیو، دل تو اللہ کہہ رہے میرے ہاتھ میں ہے نا، دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ کافروں کے پاس اسلحہ تو ہوگا لیکن دل نہیں ہوگا۔ تم مخلص ہو جاؤ، میرے ہو جاؤ، تم متحد ہو جاؤ، کافروں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دوں گا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ یہی غزوہ احد، مسلمانوں کے میں سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، باقی جو بچے صحابہ، کسی کے بازو ٹوٹا ہوا، کسی کا جناب سر پہ زخم ہے، کسی کی ٹانگ پہ زخم ہے، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئی ہے، اعضاء کٹے ہوئی ہے، زخمی حالت۔ تو مشرکین نے کہا اولو حبل، حبل کی آج جیت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا جواب میں کو، اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری مائی عزا ہے، تمہاری عزا کوئی نہیں۔ اور میں بولو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے، تمہارے ساتھ رب کی مدد کوئی نہیں۔ بہرحال مشرکین نے کہا ہم جیت گئے، واپس پلٹتے ہیں۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا، بھائی مسلمان فریش تھے، طاقت میں سے، ہم نے ان کو کچلا، زخمی کیا، اب تو پہلے سے زخمی ہے، 70 تو شہید ہو گئے، باقی تو زخمی ہے، ان کو تھوڑا اور دباؤ، ایک دفعہ پھر حملہ کرو تاکہ آئندہ کبھی یہ میدان میں نہ آئیں۔ انشاءاللہ آگے 1-2 رکوع کے بعد یہ واقعہ بھی ذکر میں اس کا ذکر آ رہا ہے، لیکن قرآن نے بتایا جب انہوں نے دوبارہ حملے کی تیاری کی، الذین قال لهم الناس، آگے آ رہے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، یہ آپ دیکھ لینا، صرف 2 ورقے آگے الٹا ہے، صرف 2 ورقے۔
دو ورقے الٹائیں اور صفحہ نمبر 67 کے پہلی لائن دیکھیں اوپر. الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جب ان کو لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، یہ لوگ تو پھر جمع ہو گئے تمہارے لیے، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ. اللہ کہتے ہیں فزادہم ایمانا، ڈرے نہیں بلکہ ایمان پہلے سے زیادہ ہو گیا، زیادہ ہو گیا، بڑھ گیا. وقالو، اور جواب میں انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی اور وہ بہتر کارساز ہے. ان کو کہو دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو آ جاؤ، ہم پھر میدان میں آ رہے ہیں. فانقلبوا بنعمت من اللہ، اب یہ جو دوبارہ ہوئی نا تو ایک جگہ حمراء الاسد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلو ان کا پیچھا کرو. صحابہ زخمی حالت میں، واہ یار کیا بات ہے. میں کہتا ہوں کتنے بدبخت ہیں جو صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں. زخمی حالت میں، بازو کٹا ہوا، گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے، پاؤں زخمی ہے، سر پہ زخم ہے، اور زخمی حالت میں پھر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں. اچھا اب کیا ہوا؟ حمراء الاسد ایک مقام ہے، وہاں تک ان کا پیچھا کیا اور وہ بھاگے. یہ کیا تھا؟ ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا. وہ جو اللہ نے وعدہ کیا نا، جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ میں کافروں کے دلوں میں کیا ڈال دوں گا؟ رعب ڈال دوں گا. صحابہ زخمی حالت میں پیچھے جا رہے ہیں اور وہ آپس میں کہہ رہے ہیں انج نہ ہوئے جنگ ہار ہی نہ جائیے، چلو نسو یہاں سے، نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے. اللہ کہتے ہیں پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پھر اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے واپس لوٹے. لم یمسسہم سوء، اب انہیں کوئی اور تکلیف نہ پہنچی، کیونکہ تو مقابلے میں پھر وہ کھڑے ہی نہیں، بھاگ گئے وہ. واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی رضا کی اتباع کی، رب کی رضا حاصل ہوئی. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تو ہے بڑے فضل والا. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہوتا ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، ان سے کبھی نہ ڈرنا ایمان والو، وخافون، مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو. واپس آئیے. جس طرح صحابہ کرام نہیں ڈرے ان سے، تم بھی کبھی کسی کافر سے نہ ڈرنا. اگر تم ایمان والے ہو تو میں اللہ تعالیٰ تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالوں گا. تو دیکھیے کیا فرمایا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، تمہارے پاس فوج نہیں ہوگی، لیکن تمہارے دل میں وہ اطمینان ہوگا جو کافروں کو نصیب نہیں ہوگا. ہمارے ایک بزرگ گزرے مولانا غلام اوس ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا، ان کی بات سنی ہے بڑوں سے. وہ کہتے تھے وہ یار اکثر نا علماء کی مجلس میں کہیں بیٹھتے ہوتے تو عصر کے بعد چھٹی ہوتی ہے مدارس میں، تو لوگ طالب علم بھی کھیلتے ہیں، اساتذہ بھی تھوڑا واک شاک کر لیتے ہیں، کہیں چائے پی لی گئی. تو وہ کہتے ہیں کوئی ادھر چائے پی رہا ہے، کوئی ادھر پی رہا ہے، کوئی ادھر پی رہا ہے، اس طرح نہ کیا کرو، اکٹھے بیٹھ کے چائے پی لیا کرو. اور تسی چائے اکٹھی پیسو نا تو کافراں دا وضو ٹوٹ جاسی. وہ پھر پتہ نہیں کی مشورہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کی مشورہ کر، پتہ نہیں کیوں اکٹھے ہو گئے. حالانکہ تم صرف چائے پیو گے، گپ شپ لگاؤ فریش ہونے کے لیے، لیکن اللہ ان کے دل میں اس بات پہ کبھی رعب ڈالے گا اگر ایمان والے کوئی اکٹھے بیٹھ جائیں. اب آپ دیکھ لیجئے، کفر نے یہی سوچا کہ ان کو آپس میں لڑا کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ورنہ ایمان والوں سے وہ خائف ہیں. ٹکڑے ٹکڑے کرو ان کو، آپس میں لڑاؤ. اور یہ ہوا ہے، اس میں وہ ایک حد تک کامیاب ہوئی ہیں. جب ہم آپس میں لڑنا شروع ہوئی ہے تو رعب ختم ہوا. آج بھی اگر کسی مسئلے میں، یہ سارے فرقے جتنے بھی مسلمانوں کے ہیں، کسی مسئلے میں اکٹھے ہو جائیں، کفر کی طاقت ہی نہیں ہے تو وہ ان کے سامنے ٹھہر سکے، مجال ہی نہیں ہے. ختم نبوت کا مسئلہ ہی دیکھ لیجیے، اسی اسمبلی نے حل کیا. کیوں؟ کہ مسلمان سارے اکٹھے ہو گئے تھے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. یا اللہ کیوں؟ ان کے دلوں میں رعب کیسے آئے گا؟ ورنہ بما اشرکوا باللہ، ہوئے جو مشرک، ہوئے جو، اور جو ہر ایک سے ڈرتا ہے، مٹی کی ڈھیری سے ڈر رہا ہے، کبھی گائے سے ڈر رہا ہے، کبھی اونٹ سے ڈر رہا ہے، کبھی گھوڑے سے ڈر رہا ہے، اس سے ڈر رہا ہے، ہاں نہ چہتا چہتا انج نہ کرو، انج نہ ہو جائے، انج نہ ہو جائے. جو اللہ کے علاوہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، کبھی اس سے ڈر رہا ہے، کبھی اس سے ڈر رہا ہے، وہ تو ہے ہی بزدل. مومن ایک اللہ سے ڈرنے والا ہے،
مومن کی زبان پہ تکبیر کا نعرہ ہوتا ہے، اور کیا جواب آتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، بس صرف اللہ، ذرا بولو سارے اللہ اکبر، اللہ، بس اکبر صرف کون ہے؟ اللہ، اللہ اکبر۔ رب ہمارے ساتھ ہے، اس کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ رب کہتا ہے روب اس لیے آئے گا جب تم میدان میں کھڑے ہو کر کہو گے اللہ اکبر، وہ شرک ادھر ہی ٹھوس ہو جانا۔ بما اشرکوا باللہ، وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان کے دل میں ہے ہی بزدلی، ما لم ينزل به سلطانہ، اور شرک وہ ہے جس پر رب نے دلیل نازل کوئی نہیں کی ہے، وہ جاہلوں کا کام ہے۔ مومن آدمی رب کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا کے اندر ان کو یہ ذلت ملے گی، اور آخرت میں وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا، اللہ ہمیں آگ سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے اطاعت کی کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، بس تم لوٹ جاؤ گے خسارہ پانے والے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا کار ساز ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، وہ شرک جس پر رب نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین۔